بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اس مدرسے کے چینل کے ذریعے سے الحمدللہ تعلیم قرآن اور تعلیم اردو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں آپ کو یہ بتلاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کے چینل کے ذریعے سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں آپ حضرات کے پیش آنے والے مسائل کا جواب دیا جائے گا۔ جواب انشاءاللہ ہمارے الہ آباد شہر کے ایک موقر مفتی جناب مفتی محمد ذاکر صاحب دیں گے، جو دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں ہونہار طالب علم رہے ہیں، اور آپ حضرات کے سوال کو پیش کریں گے ہمارے مدرسے کے استاد جناب حافظ محمد غفران صاحب۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ کا سوال ہو کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال پیش کریں، یا پھر جو نمبر آپ کو دیا جائے گا آپ اس نمبر پر بذریعہ واٹس ایپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال محمد شاہد کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین میں 3 مرتبہ سے کم کپڑا دھلا ہوا کیا پاک ہے یا نہیں، اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شاہد صاحب کا سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین میں اگر کپڑا دھلا جائے اور 3 مرتبہ نچوڑا نہ جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا ناپاک رہے گا، اور اگر اس میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واشنگ مشین میں کپڑا دھلا جائے اور اس سے نجاست دور کر دی جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے اس کو 3 مرتبہ واشنگ مشین میں نچوڑا نہ گیا ہو۔ البتہ اطمینان قلب کے لیے اس کو 3 مرتبہ واشنگ مشین میں نچوڑ لینا بہتر ہے۔ مفتی صاحب، آج کا دوسرا سوال محمد افضال نے پوچھا ہے کہ میرے موبائل میں بچے نے پیشاب کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد پیشاب سوکھ گیا اور اس کو جیب میں رکھ کر میں نے نماز پڑھ لی، تو کیا نماز درست ہے یا موبائل کو دھونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ افضال صاحب کا سوال بہت ہی اچھا ہے، اور یہ لوگوں کو بہت پیش آتا ہے کہ اگر موبائل پر بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر موبائل پر بچے نے پیشاب کر دیا یا موبائل پر کوئی دوسری نجاست لگ گئی تو اس کا دور کرنا ضروری ہے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو پانی سے دھل لیا جائے اور اس سے موبائل کو پوچھا جائے اور نجاست دور کر دی جائے۔ اس کے بعد دوبارہ کپڑے کو دھلا جائے اور دوبارہ نجاست دور کی جائے، اور تیسری مرتبہ پھر کپڑے کو دھلا جائے اور تیسری مرتبہ نجاست کو موبائل سے دور کیا جائے۔ اس سے موبائل نجاست سے پاک ہو جائے گا، اور لیکن اگر کسی نے نجاست دور کیے بغیر موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، محمد ثاقب کا یہ سوال ہے کہ کیا گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ثاقب کا سوال یہ ہے کہ گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو گالی بکنا مستقل ایک گناہ ہے جس سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن گالی بکنے کے بعد اگر کسی نے وضو کر لیا تو یہ اولیٰ اور افضل ہے۔ مفتی صاحب، یہ محمد ساحل کا یہ سوال ہے، دوران نماز سر سے ٹوپی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا افضل ہے یا ٹوپی اٹھا کر لگا لینا افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ساحل کا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں ٹوپی گر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ٹوپی گر جائے
اور عمل قلیل یعنی تھوڑی بہت حرکت کے ذریعے ٹوپی لگا لینا ممکن ہو تو ٹوپی لگا لینا افضل ہے، لیکن اگر بغیر ٹوپی کے کسی نے پوری نماز مکمل کر لی تو نماز ہو جائے گی۔